بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، پروگرام مذاہب اور عقل انسانی سے کامران علی خان کا سلام قبول کیجئے. ناظرین، آپ اب تک جان چکے ہیں ہم اپنے اس پروگرام میں میپ کرتے ہیں، میچ کرتے ہیں انفارمیشن کو. وہ معلومات جو ہمیں حاصل ہوئیں ہمارے مذاہب سے، کوشش کرتے ہیں کہ ان معلومات کو آج کی ماڈرن سائنسز کی روشنی میں جو آج عقل انسانی کہہ رہی ہے وہاں منطبق کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کیا ان دونوں کی زبان ایک ہی ہے یا دونوں جداگانہ سمتوں میں ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. ناظرین، ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں ایک بہت بڑے وسیع و عریض موضوع پہ گفتگو شروع کی اور وہ موضوع ہے اسپریچویلٹی کا، یعنی روحانیت کا. اس گفتگو کو آج آگے بڑھائیں گے اور اپنے آج کے پروگرام میں ہم اس روحانیت کے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو لے کر چلیں گے اپنی اس دنیا میں کہ جو ظاہری طور پر صرف مٹیریل دنیا ہے، اور پھر اس دنیا سے آگے آپ کو پوری کائنات کی سیر کراتے ہوئے الٹیمیٹلی اس نقطے کی طرف جائیں گے کہ جس پہ آج پھر سائنس ہمیں اشارہ کرتے ہوئے یہ کلو دے رہی ہے کہ جو کچھ ہمیں در حقیقت مادے کی صورت میں نظر آ رہا ہے اس کی بیس، اس کی اساس، اس کی بنیادی اکائی مادہ نہیں ہے. گفتگو کریں گے. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر اشوک کمار صاحب. آپ نیشنل ڈائریکٹر ہیں انٹرنیشنل ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن آرگنائزیشن کے، اور مراقبے کے ذریعے انسان کے اندر موجود اس کی چھپی ہوئی صفات کو، اس کے خواص کو بیدار کرنے کی فلسفی پر آپ عمل پیرا ہیں. ویلکم آل آف یو ٹو دا پروگرام. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو پچھلے پروگرام کا جو نقطۂ اختتام تھا وہاں ہم نے بنیادی طور پر ایک تو روحانیت کی ڈیفینیشن کو کسی حد تک اسٹیبلش کیا، اور ایک سوال وہاں سے اٹھا تھا جو آج کے پروگرام کی بنیاد ہے. بیفور وی گو انٹو دا سائنٹیفک ڈومین، میں وہ سوال دوبارہ اٹھاؤں گا کہ کیا روحانیت جسمانیت کے بغیر ممکن ہے؟ یہ پھر نقطہ تو ڈائریکٹلی آپ کے ایریا پہ آتا ہے، کیونکہ جب آپ میڈیٹیشن کی بات کرتے ہیں اور پروگرام سے پہلے جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ جو الٹیمیٹ ہیپینس ہے، تو یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ وہ آسودگی جو اس جسم کو چاہیے ہے، وہ آسودگی پہلے ضروری ہے، اس کے بعد وہ اپنی روحانی، اپنی اسپریچول کیپیبلٹیز کو ایکسپلور کر سکتا ہے. Is that so? Would you like to add something on this? ان ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن ہم نے ہمارے جو کورس کے اندر ڈسکس کرتے ہیں کہ کانشیسنیس اور نروس سسٹم کا ایک ریلیشن شپ ہے. ایکچولی جس کو ہم پیور کانشیسنیس یا کریٹیو انٹیلیجنس جس کو ہم کہتے ہیں، وہ تو ہمارے پورے نروس سسٹم کے اندر جو ہے وہ فلو کر رہی ہے وہ ٹھیک. مگر یہ کیا چیزیں ہیں جو اس کریٹیوٹی کو روکے ہوئے ہیں؟ وہ کیا چیزیں ہیں جو اس کو روکے ہوئے ہیں؟ وہ کیا چیزیں ہیں جو یہ ریفلیکٹ پوری کی پوری نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے؟ تو یہ تو ڈائریکٹلی جو ہے واقعی ہے کہ یہ ساری چیز اس فزیولوجی سے جو ہے وہ ریلیٹ ہے، اور اس فزیولوجی کے ذریعے ہی ریفلیکٹ اس کو کرنا ہے. تو میڈیٹیشن کا جو مقصد یہی ہے کہ وہ سارے کے سارے سٹریسز ریموو ہو جائیں، ایلیمینیٹ ہو جائیں، اور پیور کریٹیوٹی جو انسان کے اندر موجود ہے اس کے بہت سارے آپ نام لے سکتے ہیں. جو کچھ بھی بہت سارے نام مختلف طریقے سے مختلف مذاہب کے اندر نام لیے گئے ہیں، دن بدن وہ کریٹیو ہوتی جاتی ہے، اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ باشعور ہوتا جا رہا ہے، کریٹیو ہوتا جا رہا ہے. یا ہم اس کے بہت سارے نام لیتے ہیں، کوئی کہتے ہیں سینٹ بنتا جا رہا ہے، کوئی کہتے ہیں ولی بنتا جا رہا ہے. تو یہ ساری کی ساری انٹیمیٹ کو ریلیشن شپ ہے کانشیسنیس کا اور نروس سسٹم کا. صحیح. یعنی جو پیوریفیکیشن ہے اس جسم کی وہ لیڈ کر رہی ہے اسپریچویلٹی کی طرف. بالکل اس طرح ہی اس کو کہا جائے. بالکل. ناظرین، ڈسکشن جاری ہے. اسپریچویلٹی اٹس اے واسٹ ڈومین جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے وقت کے ساتھ اور اگلے پروگرامز میں ہم اس کے مختلف اینگلز پہ جائیں گے. اس وقت ہم وقفہ لیں گے، لیکن جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے تو ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے سب سے پہلے تو اس روح کو، اس اسپرٹ کو، اس سول کو جس جسم میں قید کیا گیا اور جس زمان و مکان کے فریم ورک میں رکھا گیا، تو اس زمان و مکان کو، اس اسپیس کو، اس ٹائم کو، اس یونیورس کو سمجھنا پہلے ضروری ہے، تاکہ اس کا احاطہ کرنے کے بعد ہم اس میں سے کلوز ڈھونڈ سکیں روحانیت کے. وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم روحانیت کے سفر پہ آپ کو لے کے چل رہے ہیں اپنے ان سیکوینس آف پروگرامز میں. اور آج اپنے روحانیت کے سلسلے کے اس دوسرے پروگرام میں اب ہم اس نقطے پر پہنچے ہیں کہ جہاں ہم روحانیت کو آج کی سائنس کے حوالے سے کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور یہ نقطہ ذہن میں رہے کہ سائنس پچھلے کچھ عرصے سے انفیکٹ اب جس
چیز کو ہم ماڈرن سائنس کہتے ہیں وہ ایکسپلور کر رہی ہے میٹر کی ڈائمنشنز کو، اور وہ یہ ماننے پر الٹیمیٹلی مجبور ہو رہی ہے کہ مادہ ہی سب کچھ نہیں ہے۔ اس پوری بات کو آپ کو آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے ہم کچھ کلپس کا بھی سہارا لیں گے، اور پہلا کلپ ناظرین جو ہم آپ کو دکھائیں گے ایک مختصر سا کلپ ہے جس میں بتانے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے، جو آج ہمیں ماڈرن سائنس بتاتی ہے، کہ اس پوری کائنات کا آغاز آج سے 14 ارب سال پہلے ایک عظیم الشان دھماکے سے ہوا، اور اس دھماکے کو تمام سائنٹیفک لٹریچرز میں بگ بینگ کا نام دیا گیا ہے، اور اس بگ بینگ کو ہماری اس کائنات کا وہ نقطہ سمجھا جاتا ہے جہاں سے اس کائنات کی ابتدا ہوئی۔ ناظرین، یہ وہ عظیم الشان دھماکہ تھا کہ جس کو سائنس یہ مانتی ہے کہ یہاں سے تخلیق، جس کو ہم ظاہری طور پہ تخلیق سمجھتے ہیں، وہ شروع ہوئی، اور پھر اس سے جو کائنات وجود میں آئی، یہ وہ عظیم الشان کائنات ہے کہ جو جس کا ایک ویو ہم آپ کو یہاں دکھانا چاہیں گے، اس عظیم الشان کائنات کا ویو، جو کہ دو ایکسٹریمز کے اوپر موجود ہے، اور دونوں ایکسٹریمز انفائنائٹ ہیں، لامحدود ہے، لامتناہی ہے۔ کائنات کس طرح لامحدود ہے، اور پھر اس کائنات کے اندر جب ہم چھوٹے ترین ذرے پہ جاتے ہیں تو وہ کس طرح لامحدود ہے، اس کلپ میں یہ چیز آپ دیکھیں گے۔ کلپ دیکھیے ناظرین، یہ جو کلپ آپ کے سامنے ہے اس وقت، یہاں پہ ہم سب سے پہلے تو آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس چیز کو ہم کائنات کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے۔ ہم ایک طرح سے سمجھ لیجئے زوم آؤٹ ہو رہے ہیں، اور آپ کے سامنے سب کچھ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، اور یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اب جو کچھ آپ کے ویژن میں آئے گا، یہ وہ کرہ ہے جس کو زمین کہتے ہیں، جو ہماری زمین ہے، آر پلینٹ ارتھ، اور اس سے باہر نکل کر اب ہم کائنات کی وسعتوں میں کھو رہے ہیں، اور جس طرح ڈسٹنس بڑھ رہا ہے، وہ زمین جو آپ کو، جو مجھے آغوش میں لیے ہوئے ہے اپنی، اور جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، وہ معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہم اب اپنے سولر سسٹم سے بھی باہر نکل گئے ہیں، اور الٹے ہاتھ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ ڈسٹنس ہے کہ جو ملینز آف میٹرز میں آ رہا ہے، اور یہ کائنات کی طرف ہم رواں دواں ہیں اور زوم آؤٹ کر رہے ہیں اپنے اس امیج کو، اور کائنات میں سے ہم کئی گیلیکسیز میں سے، کئی کہکشاؤں میں سے گزرتے ہوئے، اور ظاہر ہے یہ سب کچھ اینیمیٹڈ ہے کیونکہ یہ سب کچھ انسان کے تخیل کی پرواز ہے، آلدو کہ سائنٹیفکلی یہ ثابت ہے، لیکن کوئی ایسا کیمرہ موجود نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہم یہ سب کچھ کر سکیں، تو یہ ایک اینیمیشن ہے۔ اور یہاں پر یہ ہم اپنی گیلیکسی، اپنی ملکی وے سے باہر نکل گئے، اور اب ہم اس طرح کی کروڑوں اربوں کھربوں گیلیکسیز آپ کے سامنے گزرتی جا رہی ہیں، اور ہم وقت کے ساتھ کائنات کو زوم آؤٹ کرتے ہوئے اس نقطے کی طرف آ گئے ہیں کہ جو اب ہم سے 100 ملین لائٹ ایئرز دور ہے۔ ناظرین، واپسی کا سفر شروع کرتے ہیں، اور ان تمام گیلیکسیز میں سے ہوتے ہوئے ہم واپس اپنی زمین کی طرف آئیں گے، اور 14 ارب سال کا سفر ہم نے یہ چند سیکنڈوں میں طے کیا، اور اب جب ہم اپنی زمین پر آتے ہیں اور اسی پہلے امیج پر آتے ہیں، اور یہ شخص جو لیٹا ہوا ہے، جب ہم اس کے اندر زوم ان کرتے ہیں تو اب ہمیں یہ اس کا ہاتھ نظر آیا، اور اس کے ہاتھ کے اندر پھر اب اس کے جسم اور اس کی کھال کے اجزاء ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی ہم اندر زوم ان کرتے ہوئے اب گہرائیوں میں جا رہے ہیں مادے کی، اور مادہ چھوٹے سے چھوٹے نکات کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے، خلیات آئے، اس کے بعد یہ ڈی این اے کی ایک شکل ہمارے سامنے آئی، اور جب ہم اور اندر جا رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم الٹیمیٹلی ایٹامک سٹرکچر پہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ وہ سٹرکچر ہے کہ جس سے دنیا کا ہر مادہ تخلیق ہوا ہے، اور اس سٹرکچر پہ پہنچتے پہنچتے اور اب ہم ایک میٹر کے کروڑویں حصے پہ پہنچ چکے ہیں، اور یہاں پر ہمیں انسان کے اندر اور ہر چیز کے اندر موجود وہ بنیادی ذرہ نظر آ رہا ہے جس کو ہم ایٹم کہتے ہیں، اور سائنس جب اس سے بھی اندر جاتی ہے تو جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ ناظرین، یہ جو پورا ہم نے آپ کے سامنے ان دو کلپس میں پیش کیا، تو پہلا کلپ تو ہمیں یہ بتا رہا ہے، جو سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ دس از ہاؤ یونیورس اسٹارٹڈ فرام بگ بینگ، اور اس کے بعد ہم نے آپ کو دو ایکسٹریمز دکھا دی کہ جی یونیورس 14 بلین سال کے سفر پہ اگر ہم جائیں واقعی تو وہ کتنی بڑی ہوگی، اور پھر اس کے بعد چھوٹے ترین لیول پر وہ یونیورس اور اس میں موجود انسان اور اس میں موجود ہر ذرہ
کیا وقت رکھتا ہے. اچھا یہاں پہ ایک بڑا اہم نقطہ میں ناظرین آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا, کیونکہ ہم اس کریشن کی بات کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ اتنی سی گفتگو میں ہمیں یہ پتا چل گیا کہ اگین مٹیریل کریٹ ضرور ہوا ہے, لیکن اس کے پیچھے جو ارادہ تھا وہ ظاہر ہے نان مٹیریل اینٹیٹی کہلائے گی, اور وہ جس انداز میں ہم روحانیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا کلو ہمیں وہاں سے بھی ملتا ہے. ناظرین یہ جو ورڈ آف گاڈ ہے, یہ جو کریشن کی وجہ ہے, یہ جو کاسمک ساؤنڈ اس کو ہم کہہ لیں, یہ وہ آواز ہے. تو آج سائنس ہمیں ایک بڑا حیرت انگیز کلو دے رہی ہے, اور ظاہر ہے یہ کلو تو بہت چھوٹے لیول پر ہے, لیکن اس نقطے سے ہم اس عظیم الشان آواز کو سمجھنے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ جو خدا کی آواز تھی, اور اس آواز کے ذریعے, اس ساؤنڈ کے ذریعے, یا اس کو اگر ساؤنڈ کہنا ہمارے ڈومین میں مناسب ہے یا نہیں ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن آج ہمیں سائنس یہ بتا رہی ہے کہ جو ارتعاش ہے, جو وائبریشنز ہیں, جو مد و جزر ہے لہروں کا کہ جس سے آواز تخلیق پاتی ہے, یہ مد و جزر ذمہ دار ہے. آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے مختلف طرح کی کریشنز کا. اس کلپ میں یہ بات آپ کو واضح ہوگی, کلپ دیکھیے. ناظرین یہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے جو سائنسدانوں نے کیا, اور اس میں یہ ایک سطح جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس پہ کچھ مٹی ڈالی گئی, ڈسٹ ڈالی گئی, اور یہ جو سطح آپ کو نظر آ رہی ہے بلیک کلر کی چوکور, یہ ایک سمجھ لیجئے اسپیکر ہے جس سے آواز کی مختلف فریکوینسیز نشر ہو رہی ہیں, اور جیسے جیسے وہ فریکوینسیز چینج ہو رہی ہیں یہ مٹی جو اب آپ کے سامنے دوبارہ ڈالی جا رہی ہے, یہ مٹی اپنی شکلیں تبدیل کر رہی ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے جو پیٹرنز یہاں پہ بن رہے ہیں دے آر ہائیلی سیمیٹرک پیٹرنز. یہ کوئی ایسے ہی پیٹرنز نہیں ہیں جو خود بخود وجود میں آ رہے ہیں, بلکہ اب یہ آواز جب تبدیل ہوتی ہے تو یہ پیٹرنز اپنی شکل تبدیل کرتے ہیں. یعنی آسان لفظوں میں جو کریشن چھوٹی سی سطح پر ہمیں یہاں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, وہ کریشن آواز کی فریکوینسیز کے ساتھ اپنی شکل و صورت, اپنی خد و خال, اپنی فارم تبدیل کر رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب ہم اپنی اس محدود سی سائنٹیفک نالج سے اس بات کا کلو لگا سکتے ہیں, اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو مٹی, یہ مختلف آواز کے ارتعاش سے ایک نئی, ہر بار ایک نیا ارتعاش اس کو ایک نئی شکل میں لانے کا ذمہ دار بن جاتا ہے, اور جو پیٹرنز بن رہے ہیں یہ ہائیلی سیمیٹرک پیٹرنز ہیں. ان کے اندر ایک خاص طرح کا تناسب ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے, اور اس میں غیر متناسب کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو یہ سیمیٹری اس صرف آواز سے کریٹ ہو رہی ہے, اور جیسے جیسے ہم آواز کو تبدیل کرتے جا رہے ہیں, فریکوینسیز کو چینج کرتے جا رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیٹرنز اپنی شکل تبدیل کرتے جا رہے ہیں. تو پرہیپس ہم اپنی محدود عقل سے یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے کہ وہ کیا آواز ہوگی, اور خالق کائنات نے کس انداز میں وہ آواز دی ہوگی, اور وہ کن کہا ہوگا جس کے نتیجے میں یہ پوری کائنات اپنی موجودہ شکل و صورت میں کریٹ کر دی گئی. ناظرین بہت کچھ ہے جو سائنس کے ذریعے ہمیں آج پتہ چل رہا ہے, اور یہاں ایک نقطہ واضح کرنا بہت ضروری ہے. یہاں ہم تمام ریلیجنز کی بات کرتے ہوئے یہ کہنا چاہیں گے کہ ہم آج کی سائنس سے ریلیجنز کو ویریفائی کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ میں کئی بار اپنے مختلف پروگرامز میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ سائنس ابھی طفل مکتب ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ انسان کی عقل اگر وہ چاہے تو اس کو ہدایت دے سکتی ہے اور توثیق کر سکتی ہے ان باتوں کی جو ہمیں اپنے ریلیجس اسکرپچرز میں نظر آتی ہے. کہ زمان و مکان کی قید میں تو ناظرین وہ انسان ہے جو اپنے آپ کو اس قید میں گرفتار سمجھ رہا ہے. اسی زمان و مکان کی قید میں رہتے ہوئے ایسے اللہ کے برگزیدہ بندے, جس میں ظاہر پیغمبران سب سے پہلے ہیں, اور اس کے بعد ان کے بعد پھر دوسرے وہ صاحب وصف لوگ کے جنہوں نے اس زمان و مکان کی قید سے نجات حاصل کی, اور جنہوں نے اپنے ظاہر کو, اپنے مادے کو اس حد تک پیوریفائی اور پاکیزہ کیا کہ پھر وہ اس سفر پہ گئے کہ جس پہ بیس ہم اپنی اس پوری ڈسکشن کو کر رہے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں روحانیت, تو اب تک یہ بات واضح ہو گئی کہ روحانیت جسمانیت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے, لیکن جسمانیت جس اینٹیٹی کو ہم کہہ رہے ہیں, اسی اینٹیٹی میں, اسی جسم میں رہتے ہوئے ہم اس زمان و مکان کی قید سے نکل کے روحانیت کی طرف اور اس لامتناہی سفر پر روانہ ہو سکتے ہیں. تاریخ میں اس کی مثالیں بھی ملی ہیں, آئندہ آنے والے پروگرامز میں ہم اس پہ ڈسکشن بھی کریں گے. اور ظاہر ہے کہ روحانیت کی جب ہم بات کریں گے تو اس سے پہلے ہمیں اس کنٹینر کو, اس جسم کو سمجھنا پڑے گا کہ جس کے ساتھ پھر یہ روحانیت
منسلک ہے. اور آپ کو اپنے پچھلے سیگمنٹس میں ہم نے آج کے پروگرام میں یہ سفر تو طے کرا دیا کہ کائنات چھوٹے ترین لیول پر کیا ہے اور بڑے ترین لیول پر کیا ہے. ناظرین، آج سائنس ہمیں ایک بڑا حیرت انگیز کلو دے رہی ہے. کچھ سال پہلے تک یہ سمجھا جاتا تھا، اور اس پوری صدی میں، پچھلی پوری صدی میں، 20ویں صدی میں یہ سمجھا جاتا رہا کہ جو مادہ ہے، جو میٹر ہے، اس کا چھوٹا ترین جز جو ہے، اس کو جو ناقابل تقسیم اکائی سمجھی جاتی تھی، اس کو ایٹم کہا جاتا تھا. لیکن پھر اس کے بعد سائنس نے ترقی کی اور دوسرے ذرائع ایجاد ہوئے سائنٹیفک، جس سے اس ایٹم کے اندر گئے اور پتہ چلا کہ اس ایٹم میں مزید چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہیں جن کو الیکٹرانز، پروٹون، نیوٹرونز کہا گیا. اور پھر سائنس کا سفر آگے بڑھتا گیا، اور ان چھوٹے پارٹیکلز کے اندر بھی جب انسان کی عقل نے غوطہ لگایا تو پتہ چلا کہ جی اس سے بھی چھوٹا ایک پارٹیکل ہے جس کو کوارک کہا گیا، اور وہ کوارک جو ہے اس سے یہ تمام پارٹیکلز بنتے ہیں. لیکن سائنس کا سفر یہاں تمام نہیں ہوا. سائنس اس سے آگے بڑھتی گئی، اور پچھلے 30 سال میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی جس کو اسٹرنگ تھیوری کہا گیا، اور پھر اس سے فردر تھیوریز بنی جس میں سپر اسٹرنگ تھیوری آئی، اور جس کے بعد ایم تھیوری آئی. اور اس پوری تھیوری کا لب لباب کیا ہے وہ آپ کو سمجھانے اور دکھانے کے لیے ہم اس ایک کلپ کا سہارا لیں گے، اور اس کلپ کو دیکھتے ہوئے آپ کو ایک بڑی حیرت انگیز حقیقت سے آپ کے سامنے پردہ اٹھے گا. کلپ دیکھیے. ناظرین، مٹی آپ کے سامنے دکھائی گئی، اور جب اس مٹی کی کھوج میں ہم اس مٹی کے اندر جاتے ہیں تو ڈیپ ڈاؤن انسائیڈ اگین جو بات میں نے آپ سے پہلے کہی تھی کہ ہمیں یہاں پر ایٹم نظر آ رہا ہے، اور اس میں بیچ کا جو لال اور نیلی چیزیں ہیں وہ پروٹونز اور نیوٹرونز ہیں، اور آس پاس جو چیز گردش کر رہی ہے وہ الیکٹران ہے. جب ہم اور اس کے اندر گئے تو ہمیں اور مزید چھوٹے پارٹیکلز نظر آئے. یہ وہ کوارکس ہیں جس کا سائنس نے آج سے 60 سال پہلے اندازہ لگایا، اور یہ وہ کوارکس ہیں جن کو بلڈنگ بلاک سمجھا گیا. لیکن جب ہم ان کوارکس کے اندر گئے اور اپنے اینگل کو ہم نے 100 بلین ٹائمز میگنیفائی کیا تو پتہ یہ چلا کہ میٹر کا بنیادی پارٹ یہ چیز ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، جو صرف نور ہے، جو صرف روشنی ہے. اور یہ وہ روشنی ہے جس کے ارتعاش، اگین دا ساؤنڈ، اس کے ارتعاش کی مختلف فریکوینسی سے میٹر کی مختلف اشکال بنتی ہیں. یعنی یہ پوری دنیا، یہ پوری کائنات اور اس میں موجود تمام مادہ اس ارتعاش کی مانند ہے. جس طرح آپ یہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو چیلو پلے کیا جا رہا ہے، تو اس میں اسٹرنگ سے جو ارتعاش، جو وائبریشن نظر آ رہی ہے ناظرین، یہی وہ وائبریشن ہے، اور اسی نوعیت کی وائبریشن ہے جو ہر مادے کی بنیادی اکائی ہے. یعنی نقطہ یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں مادی طور پر نظر آ رہا ہے دراصل وہ مادہ نہیں ہے، وہ پیور انرجی ہے، وہ پیور روشنی ہے. اور یہ وہ روشنی ہے جس کی فریکوینسیز، جس کے ارتعاش کی مختلف انداز مادے کو تخلیق دے رہے ہیں. ڈاکٹر اشوک، یہ جو کچھ ہم نے دیکھا، اٹ از امیزنگ ان دا سینس کہ جو مادہ ہے اس کی جو بنیادی اکائی ہے وہ مادہ نہیں، وہ ارتعاش ہے. اور پھر اس سے جو بڑا خوبصورت ایک ڈیڈکشن ہوا وہ یہ کہ تھاٹس مینیفیسٹ اینڈ بیکم ریئلٹی. تو آپ کے ہاں جب آپ میڈیٹیشن کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ میڈیٹیشن بھی اس مینیفیسٹیشن کا ہی کوئی طریقہ؟ کامران صاحب، ایکچولی ڈاکٹر جان ہیگلن ہے جو ہم ابھی ہم نے جو ویڈیو دیکھی ہے، اس کے اندر جو ہم نے دیکھا کہ میٹر ہے، پھر ایٹومک لیول، سب ایٹومک، دین دا اسٹرنگ، دین سپر اسٹرنگ. ڈاکٹر جان ہیگلن نے تو یہ پروو کر دیا ہے کہ سپر اسٹرنگ کے بعد بھی ایک فیلڈ ہے، ٹھیک، یونیفائیڈ فیلڈ. کوانٹم فزکس میں اس کو کہتے ہیں یونیفائیڈ فیلڈ. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ یونیفائیڈ فیلڈ جو ہے وہ سیلف ریفرل فیلڈ ہے، اور وہی فیلڈ ہے جو کہ چاہے تو کہیں پر انرجی کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے، کہیں پر جو ہے میٹر کے اندر ہو رہی ہے. صحیح. تو چھوٹا سا ایک چارٹ بھی ہے میرے یہاں اس فائل کے اندر. یہ مہارشیز ٹیکنالوجی آف دا یونیفائیڈ فیلڈ ہے جو ڈاکٹر جان ہیگلن نے اس کو پروو کیا ہے. اس کی بہت زبردست ویڈیوز بھی ہیں، نیکسٹ ٹائم میں آپ کو پرووائڈ کروں گا. اس کے اندر دکھایا گیا ہے کہ جو ایٹومک لیول ہے، اس کے بعد سب ایٹومک لیول، اس کے بعد اسی کا بھی سب ایٹومک لیول، کیونکہ ہر چیز کو کوئی نہ کوئی سورس ہے. تو آخر میں جو بتایا گیا ہے وہ گراؤنڈ لیول ہے، یونیفائیڈ فیلڈ لیول ہے، جہاں پر ایک انرجی جو ہے وہ وہی جو ہے وائبریشن جس کو ہم کہیں، وہ انرجی جس کو پیور انرجی کہیں، جو وہی جا کے کہیں پر انرجی میں جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے، یا اور کہیں پر جا کے وہ میٹر کے اندر ہو رہی ہے. ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ایک کانشیس مائنڈ کیا کرتا ہے کہ اپنے ہی اس بیس کو،
اپنے ہی اس پوائنٹ کو، اپنی ہی اس بنیاد کو ایکسپیرینس کرتا ہے جس کو ہم ٹرانسینڈنٹل کانشیسنس کہتے ہیں. کیونکہ ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں، ہمارے جو گراس سینسز ہیں جو بھی، وہ وہی چیز دیکھ سکتے ہیں جو کانکریٹ ہے، اس کی رینج کے اندر ہے. اس سے جو بھی سٹلر اور سٹلیسٹ جو چیزیں ہیں، اس کے لیے یا تو ہم ٹول کی مدد لیتے ہیں، مائکروسکوپ سے لے کے ان چیزوں کی جو ہے. میڈیٹیشن کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ایکچولی یہ جو بھی ہم دیکھتے ہیں، جس سے ہم پرسیو کر رہے ہیں، ہمارے پرسیپشنز جو ہیں، یہ تو ٹولز ہیں. دیکھتا کوئی اور ہے اس کو، آبزرور کوئی اور ہے اس کے اندر جو جا کے. تو ہم کیا کرتے ہیں، اسی لیول کے اوپر لے جا کے وہی سیلف جو ہوتا ہے وہ اسی فیلڈ کو جو ایکسپیرینس کرتا ہے. یعنی کہ کانشیس مائنڈ ایکسپیرینسز پیور کانشیسنس ان ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن. ڈاکٹر صاحب، میں یقیناً ہم چاہیں گے کہ اگلے آنے والے پروگرامز میں، اس سفر میں جب ہم آگے بڑھیں گے تو اس میڈیٹیشن کے حوالے سے آپ سے ہم ڈیٹیلڈ اس کو ایکسپلور کریں گے. ظاہر ہے ہم اسکرین پہ ایکسپیرینس تو نہیں کرا سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ ہم اس کی تھیوری ضرور سمجھ سکتے ہیں. بہت مشکور ہوں تمام شرکائے گفتگو ہوگا. ناظرین، ڈسکشن ظاہر ہے اٹس این ایلیبریٹ ڈسکشن، اور وقت ہمیں کئی بار کسی جگہ روک دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس پروگرام کو سیکول کے طور پہ کرتے ہیں. اور آنے والے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اسی نقطے سے بات کرتے ہوئے ہم یہ جو ایم تھیوری ہے، سپر اسٹرنگ تھیوری ہے، اور اس سے نیچے جو یونیفائڈ فیلڈ ہے، یا سائنس اس کو جو بھی نام دے رہی ہے، روحانیت جس کو ہم کہہ رہے ہیں، اب تک یہ بات ضرور سمجھ آ گئی ہے کہ جو چیز حواس خمسہ سے، ان 5 سینسز سے ماورا ہے، جس کو ہم عقلی اور شعوری طور پر اس دنیا میں محسوس نہیں کر پا رہے، لیکن وہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے. اس چیز کو محسوس کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس کو محسوس کرنے کے بینیفٹس کیا ہیں، اگلے آنے والے پروگرامز میں ہم آپ کو ان تمام رازوں سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.